سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج میں ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیاوی بیریوں کے درختوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سدرۃ المنتہا کے بارے میں تفصیلی واقعات بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور جبکہ پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمان کی طرف لے گئے اور اللہ کے حکم کے ساتھ آپ ایک آسمان سے دوسرے سے تیسرے سیر کرتے کرتے جب ساتویں آسمان تک پہنچے تو وہاں پر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں پر ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھی۔ پیارے دوستو، 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں ایک سدرہ نامی درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مؤرخین اور ماہر نباتیات نے اس کی لمبائی 150 فٹ اور چوڑائی 40 فٹ بتائی ہے۔ اس درخت میں پیدا ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھی۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان بالکل حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی انتہائی ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محلات کی تعمیر اسی درخت کی لکڑی سے کروائی تھی۔ پیارے دوستو، سدرہ کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوا کرتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور خوشبودار رہا کرتی تھی، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر بھی نہ ہوتا تھا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں اس سدرہ کے درخت کو ازر کہا جاتا تھا، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کی کتابوں میں اس درخت کو سدرہ ہی نام دیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں اس سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو کہ ساتویں آسمان پر موجود ہے، وہ ان دنیاوی بیریوں کے جیسا بالکل بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر موجود ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعہ سے وصول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آسمان سے زمین کی طرف آنے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جایا کرتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں پر قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے کے اوپر فرشتہ کھڑا
کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مجہول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا عظیم درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی کم از کم 72 سال مسافت کے قریب ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے پتوں کے سائے میں تقریباً 100 سال کا سفر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان 2 نہروں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں جا گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ پیارے دوستو، شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، مصر وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نزدیک اسی دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے نکلنے کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات واضح ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے تقریباً اربوں خربوں نوری سالوں دور کی مسافت پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکل کر زمین پر گرنے والا پانی ہمارے درمیان دریائے فرات اور دریائے نیل کی شکل میں کیسے پہنچا؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود میں آئی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والے ایک تحقیق کے مطابق بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب یا میٹرائٹ کے ذریعہ یہاں پر لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین کے اوپر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین کے اوپر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے تھے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں پر سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی رستے سے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعہ سے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس پانی کو زمین پر لانے کے لیے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ایک سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایسے راستے بنائے جسے روحیں اور فرشتے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں؟ اور کیا نیل و فرات اسی راستے سے آ کر اس دنیا میں بہتے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔